نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عرابی آیا۔ بدھو عرابی تھا، اس وقت عرابی بھی کھلی کھلی بات کر جایا کرتے تھے۔ حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جسے کر کے میں جنت میں چلا جاؤں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ دو۔ تو اس نے کہا کہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں اس سے زیادہ عمل نہیں کروں گا۔ تو صحابہ فرماتے ہیں جب وہ جانے لگا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو وہ اسے دیکھ لے۔ اب ایک روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، فرماتے ہیں کہ ایک انصار کی عورت ام سنان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم ہمارے ساتھ حج پر چلو۔ تو وہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 2 اونٹ تھے، ایک پر میرا شوہر اور دوسرے پر میرا بیٹا، وہ دونوں حج پر چلے گئے، اب پیچھے ایک اونٹ باقی ہے، اگر وہ گھر کے کام کے لیے ہے، اس پر پانی لے کر آتے ہیں، گھر کا سامان لے کر آتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے، تم ماہ رمضان کے اندر تم عمرہ کر لینا، تمہیں حج کے برابر ثواب ملے گا۔ اب اس ماہ مقدس کے اندر ہر نیکی جو ہے وہ 10 گنا سے بڑھا کر 700 گنا تک اس کی نیکی دی جاتی ہے، کوئی بھی عمل ہو نیکی کا۔ اب دوسری روایت ایک اور، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، روزہ اور قرآن محشر کے دن جب حساب و کتاب ہوگا تو یہ انسان کے اعمال کے اندر یہ رکاوٹ بن جائیں گے، رب تعالیٰ سے سفارش کریں گے آدمی کی۔ روزہ کہے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ کہے گا، اے باری تعالیٰ کہ اس نے تیری رضا کی خاطر مجھے اپنایا، اپنے سارا دن بھوکا پیاسا رہا، اپنے نفس کو کنٹرول کیا، اس کی بخشش فرما۔ تو اللہ تعالیٰ اس روزے کی سفارش اس کے حق میں قبول فرمائیں گے۔ ارشاد فرمایا، پھر قرآن پاک آئے گا، وہ کہے گا کہ باری تعالیٰ کہ اس کی مغفرت فرما، اس نے ساری رات قیام کیا، تیری رضا کی خاطر مجھے اپنایا۔ اب یہ جو عبادت ہے، رب تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دونوں کی سفارش قبول کرے گا اور اس آدمی کی مغفرت فرما دے گا۔ اس ماہ مقدس کے اندر روزہ تقدس کے ساتھ پورا جو ہے وہ طریقہ کار کے ساتھ نفسانی خواہشات، آنکھ کا روزہ، کان کا روزہ، ہر چیز کا روزہ رکھنے کے بعد انسان اگر روزہ پورا کرے تو یہی روزہ انسان کو قیامت کے دن بچا لے گا۔ اور اس ماہ مقدس کے اندر یہ قرآن پاک نازل ہوا، اور اس قرآن پاک کو اس ماہ مقدس کے اندر پڑھنا اور کثرت کے ساتھ اس کی زیارت کرنا، یہ بھی قیامت کے دن انسان کی سفارش کرے گا۔ تو یہ ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مقدس کے اندر کوئی بھی نیکی کا کام ہو، کسی کی مدد کرنی ہو یا روزہ جو ہے وہ رکھنا ہو، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہو، نوافل ادا کرنے ہوں، کوئی بھی عبادت، کوئی نیکی کا کام وہ ہمیں کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔